جب حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر رہنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بے مثال حسن، پاکیزگی اور اعلیٰ کردار عطا فرمایا۔ وقت کے ساتھ حضرت یوسف جوان ہو گئے۔ اللہ نے انہیں علم، حکمت اور دانائی سے نوازا۔ عزیز مصر کی بیوی، جسے عام طور پر زلیخا کہا جاتا ہے، حضرت یوسف کے حسن اور اخلاق سے متاثر ہو گئی۔ آہستہ آہستہ اس کے دل میں ایک غلط خواہش پیدا ہو گئی۔ ایک دن اس نے گھر کے تمام دروازے بند کر دیے اور حضرت یوسف کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی۔ اس نے کہا، آؤ، میں تمہارے لیے تیار ہوں۔ حضرت یوسف فوراً گھبرا گئے اور اللہ کی پناہ مانگی۔ انہوں نے کہا، اللہ کی پناہ، وہ میرے آقا مجھ پر مہربان ہیں، میں اس کی خیانت کیسے کر سکتا ہوں؟ بے شک ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ حضرت یوسف اس گناہ سے بچنے کے لیے فوراً دروازے کی طرف بھاگے۔ زلیخا نے انہیں روکنے کی کوشش میں ان کا قمیض پیچھے سے کھینچ لیا، جس سے قمیض پھٹ گئی۔ اسی لمحے عزیز مصر دروازے پر آ گیا۔ زلیخا نے اپنی غلطی چھپانے کے لیے فوراً الزام حضرت یوسف پر لگا دیا اور کہا، جو شخص تمہاری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے، اس کی سزا قید یا دردناک عذاب کے سوا کیا ہو سکتی ہے؟ حضرت یوسف نے پورا سچ بیان کر دیا کہ اصل کوشش زلیخا نے کی تھی۔ اس موقع پر زلیخا کے خاندان کے ایک شخص نے انصاف کی بات کہی کہ اگر قمیض آگے سے پھٹی ہو تو قصور حضرت یوسف کا ہوگا، اور اگر پیچھے سے پھٹی ہو تو عورت قصوروار ہوگی۔ جب دیکھا گیا تو قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، یوں حضرت یوسف کی بے گناہی ثابت ہو گئی۔ عزیز مصر نے کہا، یہ تم عورتوں کی چال ہے، بے شک تمہاری چال بڑی زبردست ہوتی ہے۔ پھر حضرت یوسف سے کہا کہ اس معاملے کو نظر انداز کرو، اور زلیخا کو تنبیہ کی کہ وہ اپنے گناہ کی معافی مانگے۔ مگر یہ بات شہر میں پھیل گئی۔ مصر کی عورتوں نے زلیخا کو تانے دیے۔ زلیخا نے ان عورتوں کو دعوت پر بلایا اور ہر ایک کے ہاتھ میں چھری دے دی۔ پھر اس نے حضرت یوسف کو سامنے آنے کا حکم دیا۔ جب عورتوں نے حضرت یوسف کو دیکھا تو ان کے حسن سے اس قدر متاثر ہوئیں کہ بے خیالی میں اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور کہنے لگیں، یہ انسان نہیں، کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ تب زلیخا نے کہا، یہی ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھیں۔ میں نے اسے اپنی طرف مائل کرنا چاہا، مگر یہ بچ گیا۔ اگر اس نے میری بات نہ مانی تو میں اسے قید کروا دوں گی۔ حضرت یوسف نے اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، جس بات کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں، اس سے مجھے قید زیادہ پسند ہے۔ اگر تو نے مجھے ان کے فریب سے نہ بچایا تو میں بھی ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کی دعا قبول فرمائی۔ حالات ایسے بنے کہ بے گناہ ہونے کے باوجود حضرت یوسف کو کچھ عرصے کے لیے جیل بھیج دیا گیا تاکہ شہر کی بدنامی ختم ہو جائے۔ اس واقعے سے حاصل ہونے والے سبق: تقوی اور اللہ کا خوف انسان کو بڑے گناہ سے بچا لیتا ہے۔ عزت کردار سے ملتی ہے، طاقت سے نہیں۔ بعض اوقات حق پر ہونے کے باوجود آزمائش آتی ہے۔ اللہ اپنے نیک بندوں کی دعائیں ضرور قبول کرتا ہے۔ جب عزیز مصر کی بیوی کے معاملے کے بعد شہر میں باتیں پھیلنے لگیں تو اہل اقتدار نے یہ مناسب سمجھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کچھ عرصے کے لیے قید میں ڈال دیا جائے تاکہ شہر میں بدنامی ختم ہو جائے، حالانکہ سب جانتے تھے کہ حضرت یوسف بے گناہ ہیں۔ یوں حضرت یوسف کو جیل بھیج دیا گیا۔ جیل ایک سخت اور آزمائش کی جگہ تھی، مگر حضرت یوسف نے وہاں بھی صبر، تقوی اور حسن اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ وہ قیدیوں کے ساتھ نرمی سے پیش آتے، ان کی مدد کرتے اور انہیں اللہ کی طرف بلاتے۔ جیل میں دو قیدی۔ جیل میں حضرت یوسف کے ساتھ دو نوجوان قیدی بھی آئے۔ ایک بادشاہ کا ساقی یعنی مشروب پلانے والا تھا اور دوسرا باورچی۔ ایک رات دونوں نے خواب دیکھے اور صبح حضرت یوسف سے کہنے لگے، ہم نے خواب دیکھے ہیں، آپ ہمیں ان کی تعبیر بتا دیجئے، ہم آپ کو نیک لوگوں میں سے دیکھتے ہیں۔ حضرت یوسف نے تعبیر بتانے سے پہلے انہیں اللہ کی توحید کی دعوت دی۔ فرمایا کہ خوابوں کی تعبیر اللہ کی طرف سے علم ہے، نہ کہ کسی بت یا انسان کی طاقت۔ خوابوں کی تعبیر۔ پہلے قیدی نے خواب بیان کیا کہ وہ انگور نچوڑ کر بادشاہ کو شراب پلا رہا ہے۔ حضرت یوسف نے فرمایا، تم رہا ہو جاؤ گے اور دوبارہ بادشاہ کو مشروب پلاؤ گے۔ دوسرے قیدی نے خواب بتایا کہ وہ اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہے اور پرندے ان میں سے کھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف نے فرمایا، تمہیں سولی دی جائے گی اور پرندے تمہارے سر سے کھائیں گے۔ جیسا حضرت یوسف نے بتایا تھا بالکل ویسا ہی ہوا۔
ایک قیدی رہا ہو گیا اور دوسرا سزا پا گیا۔ رہائی کی امید اور بھول جانا۔ حضرت یوسف نے جس قیدی کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا، اس سے کہا کہ جب تم اپنے آقا یعنی بادشاہ کے پاس جاؤ تو میرا ذکر کرنا، مگر شیطان کے بہکانے سے وہ قیدی حضرت یوسف کا ذکر کرنا بھول گیا، اور حضرت یوسف کئی سال مزید جیل میں رہے۔ اس کے باوجود انہوں نے صبر کیا اور اللہ پر بھروسہ رکھا۔ بادشاہ کا خواب۔ کچھ سال بعد مصر کے بادشاہ نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ 7 موٹی گائیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بالیاں اور 7 سوکھی بالیاں۔ بادشاہ نے درباریوں سے تعبیر پوچھی مگر کوئی جواب نہ دے سکا۔ تب اس ساقی کو یاد آیا کہ جیل میں ایک نیک شخص تھا جو خوابوں کی تعبیر بتاتا تھا۔ وہ فوراً حضرت یوسف کے پاس آیا اور خواب سنایا۔ حضرت یوسف نے خواب کی تعبیر بتائی کہ 7 سال خوشحالی کے ہوں گے، پھر 7 سال سخت قحط آئے گا، اور اس کے بعد 1 سال بہتری کا ہوگا۔ بے گناہی کا اعلان۔ جب بادشاہ نے حضرت یوسف کو بلانے کا حکم دیا تو حضرت یوسف نے فوراً جیل سے نکلنے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ پہلے اس عورتوں کے معاملے کی تحقیق ہو جنہوں نے ان پر الزام لگایا تھا۔ تحقیق ہوئی تو سب عورتوں نے اعتراف کیا کہ حضرت یوسف بے گناہ ہیں۔ عزیز مصر کی بیوی نے بھی سچ قبول کر لیا۔ تب جا کر حضرت یوسف باعزت طریقے سے جیل سے باہر آئے۔ اس واقعے سے ملنے والے بڑے سبق۔ صبر اور تقوی ہر حال میں انسان کو بلند کرتا ہے۔ اللہ کی مدد تاخیر سے آتی ہے مگر بہترین ہوتی ہے۔ نیک کردار قید خانے میں بھی چمکتا ہے۔